بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال مہدی خان اپنے یوٹیوب چینل پہ پروگرام ملاقات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں جس شخصیت سے ملاقات کے لیے یہاں ان کے گھر پہ حاضر ہوا ہوں وہ مکتب اہل بیت کی انتہائی معتبر علمی شخصیت، اتحاد امت واحدہ کے حوالے سے مسلسل کام کرنے والے، میری مراد علامہ محمد امین شہیدی صاحب سے، جو کہ سربراہ ہیں امت واحدہ کے۔ میں آج ان کے پاس حاضر ہوا ہوں اور اس ملاقات میں کچھ چند سوالات کے ذریعے آپ تک ایک پیغام پہنچاؤں گا۔ آج صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ میرا یہ پہلا سوال یہ ہے کہ ظاہر یہ دور جو پیغام کے ابلاغ کے عنوان سے ایک آئیڈیل دور ہے کہ اسباب ایسے موجود ہیں۔ کسی دور میں پرنٹ میڈیا تھا، پھر الیکٹرانک میڈیا آیا اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے پیغام بڑے مؤثر انداز میں پہنچ رہا ہے، اور میں نے بھی ظاہر اس حوالے سے کوشش کی ہے۔ تو اس عنوان سے بالخصوص ایک جو ثقافتی یلغار آتی ہے مغرب کی طرف سے، طاغوتی نظام کی طرف سے، اور اس کا سب سے بڑا نشانہ نوجوان افراد بنتے ہیں، تو کس انداز میں اس ثقافتی یلغار کا مقابلہ اس میڈیا کے ذریعے، جسے ڈیجیٹل میڈیا کہتے ہیں، کہ ہم کریں تاکہ نوجوانوں کو اس یلغار سے بچایا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور ثانیاً یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ آج کے دنیا کی سب سے بڑی اور ضروری عنوان ہے جس پر آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچانا انسانوں تک، یہ جہاں انبیاء کی ضرورت ہے یا ان کی ذمہ داری ہے، وہیں پر باقی لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ من حیث عبد خدا ذمہ دار ہے ہر انسان، اور قرآن کریم میں اس والے سے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کہہ کر ایک امر صادر فرما دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز کو نبی پر فرض ہے کہ وہ ہر صورت میں امت تک پہنچائے، اور لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر ہمیں بھی پابند کیا گیا ہے کہ جو کچھ رسول کریم نے تم تک پہنچایا تم اگلی نسلوں تک پہنچاؤ۔ جہاں تک دین کی تبلیغ کے لیے جدید وسائل کے استعمال کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان اور ابلیس جس رستے سے، جس دروازے سے داخل ہوتا ہے، اسی دروازے سے رحمان اور حق کے پیغام کو بھی داخل ہونا چاہیے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جس دروازے سے شیطان داخل ہوتا ہے اسی دروازے سے آپ رحمانی پیغام کو بھی داخل کریں، جلدی آپ کے دلوں پر اور آپ کے معاشرے کے لوگوں کے قلوب پر اس کا اثر ہوگا۔ آج اب پرانا دور نہیں رہا۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کے اندر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ اپلیکیشنز کو یوز کرتے ہوئے دنیا کے مختلف کونوں میں آنے واحد میں پہنچ سکتے ہیں، اور دنیا کی جدید ترین چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ پہاڑ مانے ہے، نہ سمندر مانے ہے، نہ خشکی مانے ہے، نہ گھر مانے ہے، نہ شہر مانے ہے۔ آپ کے سامنے وسائل کی ایک لمبی فہرست ہے جو موجود ہے اور آپ کی دسترس میں ہے۔ حتیٰ آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر، حتیٰ باتھ روم میں جا کر، وہاں پر کوموڈ پر بیٹھ کر بھی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے کہ موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر آپ موبائل کے ذریعے سے ابلیسی پیغام ہر آن دریافت کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں رحمانی پیغام کو بھی ہر آن لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ کون پہنچائے گا؟ انبیاء تو ہے نہیں۔ کون پہنچائے گا؟ اولیاء اللہ تو اس وقت آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے نہیں۔ اس معاشرے کے ہر باشعور فرد پر، چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا اس کا فہم دین ہے اس کے مطابق درست چیزوں کا انتخاب کرے اور دوسروں تک اس چیز کو پہنچائے۔ میں رہبر معظم انقلاب کا ایک جملہ میں نے پڑھا جو انہوں نے
سوشل میڈیا کے ماہرین کو جمع کر کے ان کے درمیان گفتگو فرمائی تھی، اور اس گفتگو میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر میں راہبر نہ ہوتا تو میری خواہش ہوتی کہ میں مواصلات اور میڈیا کی وزارت بناتا اور خود اس کا وزیر بن کر براہ راست اس چیز کو مانیٹر کرتا۔ کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ یہ ابلاغ عامہ کا راستہ ہے، ابلاغ انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا میڈیا، چاہے وہ سوشل ہو، الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو، یہ انبیاء کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کا بہترین راستہ ہے جس پر شیطان کا قبضہ ہے۔ اگر شیطان کا قبضہ ہے تو اس سے چھڑانا رحمانی فورسز کی ذمہ داری ہے، اور اس ذریعے سے رحمان کے پیغام کو پہنچانا بھی رحمانی فورسز کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے رہبر معظم کا ایک اور جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ میری نگاہ میں فرائض کی ادائیگی کے بعد نماز میں نفل دعائیں پڑھنے سے زیادہ ثواب اس چیز میں ہے کہ انسان موبائل ہاتھ میں لے اور حق کے پیغام کو اپنے ہم نو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اس کے بٹنوں پر اس کی انگلیاں حرکت کر رہی ہوں، چونکہ اس کے ذریعے سے آپ نے دوسروں کو گمراہی سے بچانے کے لیے قدم اٹھایا ہے، جبکہ پہلی صورت میں صرف آپ مصلی پہ بیٹھ کے نفلی عبادتیں انجام دے رہے ہیں، اور نفلی عبادتوں کا تعلق آپ کی ذات سے ہے اور اس عمل کا تعلق اجتماع سے ہے۔ تو ان باتوں سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا کا استعمال کیسے کیا جانا چاہیے، کن اہداف کے لیے کیا جانا چاہیے، اور کن کن میدانوں میں کیا جانا چاہیے۔ اس ضمن میں سب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس کی اہمیت ہے آپ کا، کیونکہ ایک بڑا وسیع تجربہ ہے، خود الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے پیغام کے ابلاغ کا، اور پھر اس ڈیجیٹل میڈیا میں بھی بڑے احسن انداز میں اپنے پیغام کے ابلاغ کا، وہ بھی آپ کا ایک تجربہ ہے۔ اور معاشرے میں جو موجود اتار چڑھاؤ ہے اور جو ایک نفسیات ہے ہماری نوجوان نسل کی، اس سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ تو اس میں نے یہ ظاہر میں گائیڈنس کے لیے یہ چاہوں گا کہ آخر اس میں ترجیحی راستہ کون سا اختیار کیا جائے۔ مثلا اس وقت سب سے زیادہ نشانہ بننے والے نوجوان ہیں، اور دوسرا طبقہ خواتین کا ہے۔ تو آیا ان کا مل کے کوئی ایک ایسا پروگرام بنایا جائے ابلاغ کا، یعنی اس ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، یا ان میں سے کسی ایک طبقے کو فوکس کر کے اس پیغام کو آگے بڑھایا جائے؟ دیکھیے، انسانی ضرورت کے اعتبار سے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ انسان کی من حیث انسان ضرورت کیا ہے۔ کوئی شخص، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں میں کچھ چیزیں مشترکاً دونوں کی ضرورت ہے۔ روح کی تسکین دونوں کی ضرورت ہے، فکری تسکین دونوں کی ضرورت ہے، بصیرت تک پہنچنا دونوں کی ضرورت ہے، عقل میں جلا دونوں کی ضرورت ہے، علم کی طرف جہل سے نکل کر آنا دونوں کی ضرورت ہے، معنوی لذت دونوں کی ضرورت ہے، علم کے میدان میں قدم رکھنا اور نادانی سے نکلنا دونوں کی ضرورت ہے، معاشرتی چیلنجز کو سمجھنا اور ان کا مقابلہ کرنا دونوں کی ضرورت ہے۔ اور ان ضرورتوں کے لحاظ سے مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہے، بوڑھے اور جوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو توانائیوں کا فرق ہے، کہ مرد میں کتنی توانائی ہے، عورت میں کتنی توانائی ہے، بوڑھے میں کتنی توانائی ہے، جوان میں کتنی توانائی ہے۔ اس لیے آپ کے پیغام کو ہمگیر بھی ہونا چاہیے اور ہمہ پسند بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی نیکیاں جب سکھاتے تھے تو یکساں طور پر سب کو سکھاتے تھے، لیکن بچوں کے لیے انداز اور ہوتا تھا، اور خواتین کے لیے انداز اور ہوتا تھا، یا مردوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے انداز اور ہوتا تھا۔ نماز سب کو سکھاتے تھے، لیکن بچوں کو تأنی، تأمل اور بردباری کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے، لیکن جب بوڑھوں کی باری آتی تھی کہتے تھے کہ لمبی نمازیں نہ کرو، وہ بیچارے تھک جائیں گے۔ یعنی دونوں حوالوں سے، دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر آپ نے اپنی تربیت کے ان پروگراموں کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ ذہنوں کو متاثر کرتی ہیں، ان چیزوں کا انتخاب کیا جائے، اور ان میں جوان اور بوڑھے میں فرق نہیں ہے۔
ان میں اب تک کا جو تجربہ ہے، یعنی دنیا بھر کے تمام سوشل میڈیا کے ماہرین کی مشترکہ رائے یہ ہے کہ آپ ویڈیوز اگر بناتے ہیں تو جاذب بنائیں اور مختصر ترین بنائیں. تحریری اگر کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ جاذب لکھیں اور مختصر لکھیں. تصویر اگر آپ سینڈ کرتے ہیں تو ایسی بنائیں جس میں اٹریکشن ہو لیکن ایک ہو، تصویروں کی پوری فوج نہ ہو. یعنی وہ جو جدید ٹیکنیکس ہیں ان ٹیکنیکس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جوان کے لیے بھی، بوڑھے کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی بڑی اچھی پروگرامنگ ایسی کر سکتے ہیں جس سے سب استفادہ کریں. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی حکیمانہ گفتگو، جن کے حکیمانہ بیانات ہماری دسترس میں ہیں، لیکن یا وہ بیانات عربی میں ہیں یا وہ فارسی میں ہیں یا وہ کسی اور زبان میں ہیں. ہمیں ان کو اپنی زبانوں میں ٹرانسفر کر کے اپنے جوانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. علماء، مراجع، دیگر ایسے لوگ جو اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، ان کی چیزوں کو اس طرح کے راہ کشا، اس طرح کے عقل پسند، اس طرح کی راہنما ان کی گفتگو کو اپنے عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں مرد و زن کا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی یکساں ضرورت ہے. اسی طرح سے ہمارے جو انقلابی رہنما اور لیڈرز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی وہ گفتگو جو عالمی چیلنجز کے مقابلے میں ایک عام انسان کے اندر شعور پیدا کرتی ہے، اس کو تلاش کرنے اور اس کو اپنے حلقے احباب میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مغربی میڈیا میں آ چکی ہیں، اور مغربی میڈیا کے اعترافات ہیں ان کے جرائم کے اعتبار سے، اعترافات ہیں ہماری مظلومیت کے اعتبار سے، جو ایک سند ہے، ایک دلیل ہے ہمارے کلچر، ہماری تہذیب اور ہمارے موقف کی برتری اور ان کے موقف کی کمزوری کی. یہ دلیل ہے چونکہ ان کی اپنی زبان سے یہ بات نکلتی ہے. تو ایسی چیزوں کو وہاں سے جمع کرنا، اپنے معاشرے میں اس کو پھیلانا، اپنے معاشرے کے لوگوں تک پہنچانا، اور اپنے معاشرے میں ان مغرب زدہ یا لبرلز یا سیکولرز تک ان مطالب کو پہنچانا کہ دیکھو تم جن کو فالو کر رہے ہو وہ خود کیا اعترافات کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اچھا اینگل ہے تبلیغ دین کا اور لوگوں تک میسیج پہنچانے کا. اور ان تمام چیزوں میں مرد و زن کی کوئی قید نہیں ہے، بڑے اور چھوٹے کی کوئی قید نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر کمبائنڈ جد و جہد کی جائے اور جستجو ہو ہماری زندگی میں، تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں نے انجام دیے ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا پالش کر کے بہتر انداز میں اپنے معاشرے کی ضرورت کے مطابق پیش کر کے ایک بڑی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں. ہاں، بہت شکریہ جان، آپ نے بڑے مؤثر انداز میں ابلاغ کے اس جدید جو سورس ہے اس سے مستفید ہونے کا آپ نے ایک راستہ بتا دیا. بہت ساری گائیڈنس نہ صرف میرے اس چینل کے لیے بلکہ بہت سارے یوٹیوبرز کو اس سے گائیڈنس ملے گی. ناظرین محترم، آج کی ہماری یہ ملاقات ایک بہترین پیغام کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز پھر کسی اگلے پروگرام میں کسی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئے اسے شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ابلاغ حق کا یہ سلسلہ جاری رہے. خدا حافظ.